سورہ عبس آیت نمبر 23 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبس آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک، یقضی پورا نہیں کیا، ما امرا جو اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی ہرگز نہیں ابھی تک نہیں پورا کیا، یقضی نہیں پورا کیا، ما امرا جو اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی انسان نے وہ جو اسے حکم دیا گیا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ کلا ہرگز نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ کافر انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اس نے ہرگز نہیں پورا کیا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی انسان نے بھی، کوئی بھی انسان، وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جن جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ انسان پورے کر ہی نہیں سکتا۔ کمی کوتاہی ہر انسان میں موجود ہے۔ کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں ابھی تک انسان نے پورا کیا ہی نہیں ہے ما امرا جو اسے حکم دیا گیا تھا۔ لا یقضی احد ما امر بہ، تو اس کی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مجاہد، انہوں نے اس کی تفسیر بھی یہی کی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لا یقضی احد ما امر بہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام فرض کیے ہیں، جن جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ کوئی بھی شخص پورا کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہر کسی میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، وہ پورے نہیں کر پاتا۔ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی جو فرائض ہیں وہی نہیں انسان پورے کر سکتا۔ حق ادا کرنا یہ تو اگلا درجہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 24 میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس انسان پر لازم ہے کہ وہ دیکھے، اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ، پس لازم ہے کہ دیکھے، الْإِنسَانُ، انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دے رہے ہیں۔ آگے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک جو ہم نے کل پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو انسان کی پیدائش سے تعلق رکھتی ہیں، جو اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 22 تک سورہ عبس کی اس میں ذکر کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی ذات سے تو کوئی تعلق نہیں رکھتی، مگر انسان ان نعمتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ فَلْيَنْظُرِ، لازم ہے کہ دیکھے، الْإِنسَانُ، انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان نعمتوں کا ذکر کر دیا جن کا انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یعنی انسان کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن انسان ان نعمتوں کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی برسایا، صبا، خوب برسانا، ہم نے پانی برسایا، صباً، خوب برسانا، یعنی یہ اب نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے پانی برسایا، یعنی جیسا کہ ہم نے سورۃ نبا میں پڑھا، من المعصرات ماء ثجاجا، کہ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں سے بہت ہی زیادہ برسنے والا پانی نازل کیا۔ اسی طرح ادھر فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہایت ہی برسنے والا، خوب برسنے والا پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، اور ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا۔ ثم شققنا الارض، ہم نے پھر زمین کو پھاڑا، شقا، عجیب طریقے سے پھاڑنا۔ شقا کا معنی ہے ایک قسم کا پھاڑنا یا عجیب طریقے سے پھاڑنا، یہ شقن کا معنی ہے، یعنی زمین کو ہم نے عجیب طریقے سے
پھاڑا، یعنی دانے سے نمودار ہونے والی جو کومپل، یعنی کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، یعنی جو ایک انسان جو ہے وہ دانہ زمین میں گاڑتا ہے، دباتا ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کومپل جو ہے وہ زمین سے باہر نکلتی ہے، حالانکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ وہ باہر نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نرم اور اس کے نمی اس میں اتنی موجود ہوتی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے باہر نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ باہر نکلے، وہ زمین پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ یعنی انسان جو زمین میں دانہ بوتا ہے تو پھر وہ سبزی کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں کیسے زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس میں اناج اگایا، یعنی زمین کی وہ پیداوار جو سال میں کئی مرتبہ کاٹی جاتی ہے، اسے وہ مراد ہے۔ مثال کے طور پر ترکاری اور وہ چارے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو بار بار کاٹے جاتے ہیں، تو فانبتنا فیہا حبا، ہم نے اس میں اناج اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، قضبن کا معنی ہے ترکاری۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور کے درخت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے جو اگائی، نکالی۔ وحدائق غلبا، آگے مزید ایک نعمت کا ذکر کیا کہ گھنے باغات۔ حدائق یہ حدیقت کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کہ درختوں والا باغ، یعنی وہ باغ جس کے گرد دیوار ہو اور وہ درختوں کے ساتھ بڑا ہوا ہو، وہ باغ اسے حدیقہ کہتے ہیں۔ وفاکہۃ وابا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھل، وابا اور چارہ۔ ابن کا معنی جو ہے زمین سے اگنے والی وہ نباتات جسے جانور کھاتے ہیں، لوگ نہیں کھاتے۔ یہ امام طبری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ ابن کا معنی وہ اگنے والی نباتات ہیں جسے جانور کھاتے ہیں، لوگ نہیں کھاتے۔ یہ بات لکھنے کی ہے، یہ آپ بات لکھ لیں، یعنی جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ آپ اس پر بھی غور کیا کریں کہ اس کی جو مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہوتی ہے مختصر انداز میں، وہ آپ لکھا کریں لازمی۔ ابن کا معنی زمین سے اگنے والی وہ نباتات جسے جانور کھاتے ہیں، لوگ نہیں کھاتے۔ وفاکہۃ وابا، اور پھل، وابا اور چارہ۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ ہم باتیں میں اس لیے اس کی وضاحت نہیں کر رہا کیونکہ ہم یہ باتیں سورہ نبا میں پڑھ چکے ہیں۔ من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، یہ سب باتیں ہم سورہ نبا میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کا مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کی جو وضاحت طلب لفظ ہے، مثال کے طور پر جیسے ابن، یہ وضاحت طلب لفظ تھا، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ یہ ہم ساری باتیں، اس کی وضاحت ہم سورہ نبا میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ بھی ہم نے سورہ نبا میں پڑھا ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے یہ زندگی کا سامان ہے، یعنی چارہ وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے سامان زندگی پیدا کیا، کھانے کا سامان پیدا کیا۔ اسی طرح اناج وغیرہ، غلہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوراک وہ پیدا کی۔ تو یہ کس ذریعے پیدا کیا، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہاں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے جو پانی برسایا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے بھی پیدا کی اور جانوروں کے لیے بھی پیدا کی۔ آج ہم نے سورہ مکمل کرنی ہے، اس لیے میں مختصر اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے، کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی۔ صاخہ یعنی کہ کانوں کو بہرا کر دینے والی، نفخہ سور کی ہولناک آواز اس سے مراد ہے، جس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے، یعنی اتنی اس کی آواز ہوگی، سب گھبرا جائیں گے۔ یہ بھی ہم پیچھے اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں، سور کی جو قسمیں انہوں نے پڑھی تھی، یعنی سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، اس کی وضاحت بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ صاخہ سے مراد وہ آواز ہے جو انسانوں کے کانوں کو بہرا کر دے گی، یعنی اتنی اس کی زیادہ آواز ہوگی جس سے قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس سے وہ پہلا سور مراد ہے، نفخہ
اولا اس سے مراد ہے، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یعنی اس کی اتنی زیادہ آواز ہوگی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ احوال بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آگے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے انسان بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے انسان بھاگے گا۔ یہ قیامت کی ہولناکی، اس کی وحشت دہشت اتنی ہوگی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آدمی کے ان لوگوں سے بھاگنے کا ذکر کیا جس سے انسان کو، آدمی کو بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے درجات کو ملحوظ خاطر رکھا، یعنی پہلے بھائی کا ذکر کیا، پھر بھائی سے زیادہ انسان کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ ماں سے ہوتی ہے، پھر اس کا ذکر کیا، وابی، تیسرے نمبر پر باپ کا ذکر کیا، باپ سے محبت ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر بیوی کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر کیا، کیونکہ بیٹوں کے ساتھ انسان کو بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ انسان کو سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سب سے آخر میں رکھا، یعنی بیٹوں کا ذکر فرمایا جس کے ساتھ انسان کو سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ یعنی جب اپنے پیاروں سے انسان بھاگے گا تو دوسروں کا انسان بھاگے گا ہی دوسروں سے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی دوسروں سے تو بھاگے گا ہی، اپنوں سے بھاگ رہا ہے تو دوسروں سے پھر بھاگے گا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور سورہ معارج میں اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا، انسان اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی یہ ترتیب الٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں یہ ذکر کی۔ اور اسی طرح کل قیامت کا دن اس کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی کہ انسان اپنوں سے بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ بھاگے گا اس لیے کہ کوئی میرا رشتہ دار یہ نہ کہہ دے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس لیے بھاگے گا۔ اور انسان اس دن اتنا بے پرواہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا اسے فدیہ کرنا پڑے، پوری دنیا کے لوگ اسے فدیہ کرنے پڑے، وہ صرف اپنے آپ کو بچائے گا، پوری دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا، پوری دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس دن اتنی ہولناکی ہوگی، اتنا ڈر انسان پر ہوگا۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن تو ظلم نہیں ہونا، عدل ہونا ہے، اور عدل اللہ تعالیٰ کیسے قائم کرے گا؟ مقام کنترا کی صورت میں مقام کنترا پر روک دیا جائے گا، جس نے ظلم کیا ہوگا، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تو مقام کنترا پر اسے روک لیا جائے گا، تو اسے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ بدلہ پیسوں کی شکل میں نہیں ہوگا، درہم و دینار کی شکل میں نہیں ہوگا۔ بدلہ کیسے ہوگا؟ کہ جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر ظالم کے، مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوگی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح بدلہ ہوگا۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، تمام لوگوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ نفسا نفسی کا قیامت کے دن جو ہے وہ عالم ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی نفسی، ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ تو المختصر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کی، یومئذ اس دن، شأن ایسی حالت ہوگی، یغنیہ جو اسے بے پرواہ بنا دے گی۔ یعنی ہر انسان، ہر آدمی اس دن ایسی حالت میں ہوگا جو اسے بے پرواہ بنا دے گی، دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے حدیث کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کتنا بے پرواہ ہوگا قیامت کے دن
کہ آپ نے فرمایا کہ تحشرون حفاتن عراتن غرلا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمہیں اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا، تم آؤ گے تو ننگے پاؤں ہوگے، تمہارے پاؤں پر کوئی جوتے نہیں ہوں گے، حفاتن بغیر ختنوں کے ہوں گے، عراتن غرلا ننگے جسم ہوں گے، حفاتن عراتن غرلا بغیر کپڑوں کے ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، اور بغیر ختنوں کے ہوں گے، بغیر جوتوں کے ہوں گے۔ تو یہ تین باتیں آپ نے ذکر کی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب یہ سنی حدیث آپ کی زبانی تو کہنے لگی کہ فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ سب ننگے ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك، آپ نے فرمایا کہ اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا اس دن معاملہ سنگین ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کی سوچ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کی طرف نہیں جائے گی، کوئی سوچے گا بھی نہیں ایک دوسرے کو دیکھنا، یعنی سب پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی، اتنی وحشت ان پر طاری ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بڑی ہی انسانوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، بڑی ہی وحشت کا عالم ہوگا، بڑی ہی دہشت کا عالم ہوگا، بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا قیامت والے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس آیت نمبر 37 میں ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ چہروں کی یہ روشنی اور خوشی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بعد ہوگی، یعنی جو انسان اس دن خوش ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے جب ان کے اعمال نامہ جو ہوگا، ان کا اعمال نامہ ان کے جب دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے، نہایت ان پر خوشی طاری ہوگی، نہایت وہ خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، من اوتیا کتابہ بیمینی، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب نہایت ہی آسان لیا جائے گا، نہایت ہی اس کا آسان حساب ہوگا، وہ حساب بھی عرض ہوگا، یعنی اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی عرض ہوگی، پیش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ تو آگے جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے، بلکہ سورہ انشقاق کی آیت ہے، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 تا 9۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا گیا اس کی حالت یہ ہوگی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹے گا، یعنی خوشی خوشی اس پر ایک مسرت، ایک خوشی طاری ہو جائے گی، اس کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں ذکر کر رہا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ان پر روشنی واضح ہوگی۔ آگے فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے، اس کی وضاحت گزر چکی۔ آگے فرمایا وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، یعنی کافر لوگ، فاجر لوگ، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ یہ کیوں ہوگا؟ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، جو انہوں نے دنیا میں بری عادات، بری عادتوں کے جو مالک تھے، برے اعمال سر انجام دیتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے تھے، قیامت کے منکر تھے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، گناہوں سے نہیں بچتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ،
ان کے چہروں پر غبار ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آگے فرمایا ترہقھا قطرہ، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی، سیاہی ان کے چہروں پر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، ہم الکفرۃ الفجرہ، وہ ہیں جو کافر ہیں اور فاجر ہیں۔ یعنی یہ سیاہی کن پر ہوگی؟ جو فاجر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، سیاہی ان کے چہروں کو ڈھانپ دے گی۔ تو احباب گرامی، ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ سر انجام دیں، مومنین کی فہرست میں شامل ہوں، نیک لوگوں کی، صالحین لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں، کیونکہ ان کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، مسرت والے ہوں گے، ان پر ایک مسرت طاری ہوگی، ان پر ایک خوشی طاری ہوگی۔ جبکہ اس کے برعکس جو کافر لوگ ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوں گے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرنے والے ہوں گے، بدعات و خرافات میں مبتلا ہوں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو سیاہی میں ڈھانپ دے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ سورہ عبس کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اعمال صالحہ کو اختیار کر لو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ گناہوں کی جو سیاہی ہے وہ کل قیامت کے دن تمہارے چہروں پر مل دی جائے گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔